میرا نام سندباد ہے، لیکن سمندروں میں کثرت سے سفر کرنے کی وجہ سے لوگ مجھے سندباد جہازی بھی کہتے ہیں۔ میرے پہلے سفر کی کہانی کچھ یوں ہے کہ جب میری عمر 22 سال ہوئی تو میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ نیک اور خدا سے ڈرنے والے انسان تھے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے شہر کے سب سے بڑے تاجر بھی تھے۔ مجھے میراث کے طور پر بہت سا مال ملا۔ پھر وہی ہوا جو ایسے حالات میں ہوا کرتا ہے، دولت کی فراوانی کی وجہ سے میں عیش و عشرت میں پڑ گیا۔ صبح دن چڑھے تک سوتا رہتا، پھر اٹھ کر گلاب کے ارک ملے پانی سے غسل کرتا، قیمتی پوشاک پہننا اور پھلوں کا ناشتہ کرنا، پھر گانے بجانے کی محفلیں شروع ہو جاتی۔ میری یہ حالت دیکھ کر بہت سے خوش آمدی اور مفت خورے دوست میرے گرد اکٹھے ہو گئے۔ ان کا مقصد دن رات میری تعریفیں کر کے مفت روٹی کھانا تھا۔ میں نے بھی سخاوت کا حق ادا کیا اور دونوں ہاتھوں سے دولت خوب لٹائی۔ رفتہ رفتہ میں امیر سے غریب ہونے لگا۔ جب میرے حالات کمزور ہوئے تو دوست احباب ادھر سے ادھر ہونے لگے۔ میں ان کی بے وفائی پر حیران رہ گیا۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ یوں اپنی دولت کو ضائع کرنا درست نہیں۔ گھر میں بیٹھ کر کھاؤ تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سوچا کہ جو دولت باقی رہ گئی ہے اسے تجارت میں لگانا چاہیے اور جو نفع حاصل ہو اس سے گھر چلانا چاہیے۔ اگلے دن میں نے اپنا مال و اسباب بیچا اور دوسرے تاجروں کے ساتھ اپنے شہر کی بندرگاہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم خلیجی فارس کے راستے جزائر مشرق کے قریب سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ دوران سفر ہم کئی بندرگاہوں پر اترے، پچھلا سامان بیچا اور نیا خریدا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ ایک دن موسم خوشگوار تھا۔ ہمارا جہاز بڑی تیزی سے سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک ہمارے راستے میں ایک چھوٹا سا جزیرہ آ گیا۔ ہمیں معلوم بھی نہ تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ کپتان اس جزیرے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور نقشہ نکال کر دیکھنے لگا اور حیرت سے بولا، نقشے میں تو اس جگہ کوئی جزیرہ نہیں، معلوم نہیں یہ کہاں سے آ گیا، یہ کوئی جادو کا جزیرہ تو نہیں۔ ہم سب اس کی یہ بات سن کر ہنس پڑے۔ جزیرہ کھیل کے میدان جتنا وسیع تھا اور اس پر نرم نرم زرد رنگ کی گھاس لہرا رہی تھی۔ کپتان نے ملاحوں کو حکم دیا، بادبان کھول دو اور جہاز کو جزیرے کے قریب لے جاؤ۔ پھر ہم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم میں سے جو مسافر بھی مختصر وقت کے لیے جزیرے پر جانا چاہے اسے میری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے لیے بڑی غیر متوقع بات تھی۔ ہم 20 کے قریب مسافر جزیرے پر اترے اور ادھر ادھر چہل قدمی کرنے لگے۔ کباب ہماری پسندیدہ غذا تھی۔ 2-4 آدمی جہاز سے لکڑیاں اتار لائے اور آگ جلانے کی تیاری کرنے لگے۔ ہم بہت خوش تھے اور ایک دوسرے سے خوب مذاق کر رہے تھے۔ ابھی کباب بھننے شروع کیے تھے کہ جزیرے نے آہستہ آہستہ ہلنا شروع کر دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جزیرہ اپنی جگہ سے خاصا ہٹ گیا۔ اس کے بعد ہم نے شدید جھٹکا محسوس کیا۔ ہر شخص یہی سمجھا کہ زلزلہ آ رہا ہے۔ اتنے میں جہاز کے کپتان کی آواز آئی، جلدی واپس آؤ ورنہ مچھلی پانی میں واپس چلی جائے گی، جلدی کرو جلدی۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ جسے ہم جزیرہ سمجھ رہے ہیں وہ کوئی بہت بڑی مچھلی تھی جو دھوپ سیکنے کے لیے سمندر کی سطح پر آئی ہوئی تھی۔ مسافروں میں سے جو تیز رفتار تھے وہ تیر کر جہاز پر پہنچ گئے، کچھ درمیان میں ڈوبنے لگے اور میں تو ابھی مچھلی کی پشت پر ہی تھا کہ اتنے میں اس مچھلی نے پانی میں ڈبکی لگانا شروع کر دی۔ بڑا عجیب منظر تھا۔ مچھلی آہستہ آہستہ نیچے لہروں میں جا رہی تھی اور میرے چاروں طرف پانی بلند ہو رہا ہے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جزیرہ نہیں بلکہ مچھلی ہے۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے جلدی سے لکڑی کا ایک ٹکڑا پکڑ لیا اور جلانے کی گرج سے جزیرے پر لایا گیا تھا۔ آخری منظر جو میں نے دیکھا یہ تھا کہ ملاحوں کا شور و گل برپا تھا اور جہاز مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اتنی بڑی مچھلی کے پانی میں غوطہ لگانے کی وجہ سے پانی میں بھونچال سا آ گیا۔
سخت گھبراہٹ کا وقت تھا۔ میں نے مضبوطی سے لکڑی کو اپنے دونوں بازوؤں میں لے لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں کچی لہروں کے اوپر ہوتا کبھی نیچے۔ چند گھنٹے بعد اندھیرا چھا گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ میرا خوف سے برا حال تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں ساری رات کہاں بیٹھا رہا۔ آخر خدا خدا کر کے صبح ہو گئی اور دور ساحل کی زمین نظر آنے لگی۔